بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومن ہم نے پچھلی مرتبہ شروع کر دی تھی اور ہم نے اس کی پہلی 12 آیات پڑھ لی تھی۔ اب آیت نمبر 13 سے آج ہم کو شروع کرنا ہے۔ اس کا دوسرا نام کیا تھا؟ میرے اس میں دوسرا نام غافر غافر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے کہ جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ یعنی یہ دنیا میں اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس میں اس نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ وہ دنیا والوں کو اپنی دونوں نشانیاں دکھائے، یعنی اپنے جلال کی بھی، اس بات کی بھی کہ اگر وہ لوگوں کے غلط رویے سے ناراض ہوتا ہے تو پھر وہ سزا دینے میں بھی اپنے ہاں بہت اہتمام رکھتا ہے، اور اس کی رحمت اور مہربانی تو ہر حال میں غالب ہے۔ چنانچہ اس کی مثال تم بادلوں اور بادلوں سے ہونے والی بارش سے بھی حاصل کر سکتے ہو کہ وہی بادل ہوتے ہیں، اس میں گرج ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، جس سے آدمی دہل جاتا ہے، مرعوب ہو جاتا ہے، اور وہی اہتمام ہے جس میں سے پھر پانی برستا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ رزق کہہ رہا ہے۔ یعنی پھر وہی بارش کا پانی ہے کہ جو ہمارے رزق کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو یہ اللہ کی یہاں نشانیاں زندگی کے مختلف پہلوؤں میں موجود ہیں، مگر وما یتذکر الا من ینیب، نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے ان لوگوں کے کہ جو رجوع کرنے والے ہیں، یعنی بات کو سمجھنے کے لیے دھیان سے توجہ دینے والے ہیں، جن کے ہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ عدم دلچسپی۔ آپ کچھ اور مشغلوں میں اتنے زیادہ الجھے ہوئے ہیں کہ آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ سے کیا بات کی جا رہی ہے، یا تعصب، کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو بات میں پہلے سے مان چکا ہوں میں اس سے مختلف بات کو کیوں مانوں۔ بعض اوقات تو محض یہ بات جذباتی ہوتی ہے، یعنی آباء و اجداد کے نظریات، عقائد، رسوم، ان کو کیوں چھوڑوں، اور بعض اوقات اس میں بعض لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں کہ وہ نظریہ کے جو اس وقت رائج ہے اس سے بعض لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اگر کسی شخص کو سچائی معلوم کرنی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام رکاوٹوں، تعصبات سے دور کرے اور بات کو توجہ سے سنے، اس کی طرف رجوع کرے۔ تو فرمایا کہ نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے ان کے کہ جو رجوع کرنے والے ہیں، اور یہ یتذکرہ ہے، یعنی نصیحت حاصل کرنا، یعنی یاد نہیں کرتے، ان کے اندر سے وہ حقیقت نمایاں نہیں ہوتی جو حقیقت ان کے ہاں موجود ہے، چھپی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جو حقائق اللہ ہم کو بتا رہے ہیں اپنے تعارف، اپنے تعلق کے لیے، وہ تعارف اور تعلق ہمارے ہاں، ہمارے اندر اللہ کا پہلے سے موجود ہے، اور صرف ایک حجاب ہے دنیا کی، جیسا کہ میں نے گزارش کی، مشغولیتوں کا، اپنی غفلتوں کا حجاب ہے، تعصبات کا ہے۔ جیسے ہی وہ دور ہوگا تو آپ کو وہ حقیقت نظر آنی شروع ہو جائے گی جو آپ کے یہاں چھپی ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، چنانچہ تم پکارو اللہ ہی کو خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی نہیں مانتے یہ نہ مانے، تم تو جب بات سمجھ گئے ہو تو اب اسی کو پکارو اور
کسی کو نہ پکارو. یہ میں نے دفعہ پہلے بھی پڑھا، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. مخلصین لہ الدین، اپنے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. اس کے لیے یعنی دین کو، دین کے تمام نظام کو، اس کے احکام کو، اس سے اس کی عبادت کرنے کے عمل کو صرف اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی کہ اپنے دل کو خالص کرتے یعنی آپ اس کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، مکس نہ کریں. آپ اس کے علاوہ کسی اور کے دین کو اس کے دین کے ساتھ شامل کر کے گڑبڑ نہ کریں. یعنی مخلص ہو کے دین. اس کے دین کے، اس کو مخلص کر لیں، خالص کر لیں اس کے دین کو. دین صرف اسی کا ہے، کسی اور کا دین نہیں مانا جائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ اس کے نتیجے میں یہ انکار کرنے والے کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہو، ان کو کتنی ہی ناگواری کیوں نہ ہو. اس لیے کہ جب آپ کسی دوسرے کا نظریہ چھوڑیں گے، خاص طور پر جو کسی زمانے تک غالب رہا ہو، جس کا چرچا ہو، جس کے ساتھ لوگ ایموشنلی اٹیچڈ ہوں، تو لوگ تو ناراض ہوں گے. وہ اس چیز کو ناپسند کریں گے کہ آپ کل تک تو ہمارے ساتھ شامل تھے اور آج کسی اور کو، کسی اور نظریے کو مان رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، اگرچہ کہ یہ انکار کرنے والے اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں. اس سے ایک نتیجہ ہمارے اندر بھی نکلنا چاہیے. بعض اوقات یہ عجیب بات ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں بعض قوموں، بعض گروہوں کی مذمت، کنڈمنیشن پڑھتے ہیں اور کہ واہ بھائی کمال ہو گیا، ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی. نہیں، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی آپ بھی تو اس میں شامل ہو سکتے ہیں. اگر فرض کیجئے آپ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، کوئی آپ کے ساتھ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں، آپ کے دینی نظریے میں، آپ کے فرقے، آپ کی جماعت میں شامل تھا، اور اس نے کہا جی کہ مجھے تو کوئی دوسری بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے، اور ختم ہوئی بات. یار بیسٹ آف لک، یو نو، کیپ اٹ اپ. اپنے آپ کو حق کے لیے کھلا رکھو. یہ بات کہ ہم اس کے بعد اس پر شور مچائیں، واویلا کریں، برا بھلا کہیں، یہ تو وہی والا رویہ ہو گیا جو قرآن مجید جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں. اس کی پرواہ نہ کرو. آپ یقین جانیے کہ دین میں جتنی فرقہ واریت ہے اس کی وجہ یہی ہے. بھائی آپ لوگوں کو، سارے لوگ، سارے علماء یہ دعوت دیں کہ ہمارے پاس یہ پیغام ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے، آپ کو بھی اگر سمجھ میں آ رہا ہے تو ہماری بات سن لیں. ویسے ہم کوئی پیغمبر نہیں ہیں، بس اپنی بات جو سمجھ میں آئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں. کہیں سے آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے، مبارک ہو، بسم اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ لوگ ناپسند کرتے تھے، ناگواری کا اظہار کرتے تھے، تو فرمایا کہ بالکل پرواہ نہ کرو. رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ بلند درجات والا ہے، عالی مرتبت ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یعنی جہاں سے دنیا کے نظام کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے اس کائنات کے معاملات طے ہوتے ہیں، وہ اس کا مالک ہے. یعنی فیصلے سارے اسی کے ہیں. وہی ہے کہ جو اس کائنات کے ہیڈ کوارٹرز میں موجود ہے اور ڈائریکشنز دے رہا ہے. یلقی الروح من امرہ علی من یشاء، وہ جو فیصلے فرماتا ہے انہی میں سے ایک فیصلے کو بیان کیا کہ فرمایا کہ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے القاء کرتا ہے، ڈال دیتا ہے روح کو، اپنے حکم کی روح کو. روح من امرہ علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ نے اپنے عرش پر بیٹھ کر، یعنی حکمرانی سنبھال کر اس کائنات کی جو اہم فیصلے کیے ہیں، ان میں سے ایک فیصلہ یہ بھی ہے
کہ وہ بعض بندوں کو چنتا ہے اور ان پر وحی نازل کرتا ہے. یہ قرآن مجید سے صاف معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. اور جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے وہ سبھی کا واقعہ ہے. سبھی کا واقعہ سے مراد یہ کہ اسی انداز کا لگ بھگ، تفصیلات فرق ہوں گی، کہ گئے تھے راستہ معلوم کرنے کے ڈائریکشن مل جائے، یا سردیاں تھیں تو کچھ آگ کے انگارے مل جائیں تاکہ کچھ تپش حاصل ہو جائے، اور مل گئی نبوت، پیغمبری. یہی ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی کوشش، کوئی کاوش، کوئی چلہ، کوئی غار میں جانا اور ڈھونڈنا، تلاش کرنا، کچھ نہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ بالکل توقع نہیں کر رہے ہوتے. آپ سے مراد جو اللہ کے پیغمبر تھے، اور بغیر توقع کے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اس میں ان تمام حوصلہ کرنے والوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے کہ جو اس کو تلاش کر رہے ہو کہ یہ ہمیں بھی کچھ مل جائے. نہیں، آپ کو کچھ نہیں ملے گا. آپ کو اللہ کا بندہ ماننا چاہیے. بس خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکانا، اس سے معافی مانگنا، گڑ گڑانا، توفیق مانگنا، عاجزی انکساری اختیار کرنا، یہ بندے کی معراج ہے. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں حاصل کر سکتا. یہ کہ اس کو کوئی آسمان سے کوئی چیز آئے، آپ کوشش کریں گے تو آ جائے گی پھر، لیکن ہوگی وہ کچھ اور. یعنی وہ دھوکہ ہوگا، فریب نفس ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی جن آ جائے آپ کو، اور وہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا. بھائی جن ہو یا کوئی ہو، آپ کے فرشتہ ہے. اور جب جن آئے گا شیطان اور آپ کی توقعات کے مطابق آئے گا، تو پھر وہ آپ کو ایسا ٹانچہ دے گا، ایسا دھوکہ دے گا کہ آپ کہیں گے کہ مجھے بھی پیغمبری حاصل ہو گئی ہے، یا مجھے بھی کوئی وحی آئے گی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اس کا تعلق کسی کوشش، کاوش سے نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات بتائی سورہ تکویر میں، اس میں بتایا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین. اپنے مکے والوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ تمہارے ساتھی تو کبھی غیب کی باتیں بتانے میں کبھی دلچسپی نہیں لیتے تھے. یعنی یہ اس پس منظر میں بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض ڈرامے باز قسم کے کاہن ہوتے تھے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے مذہبی لوگ تو پھر اسی طرح سے متاثر ہوتے ہیں نا. میں نے آج وہ چیز دیکھی، آج جناب عبادت میں میرے ساتھ یہ ہوا، میں آپ کو کیا بتاؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بلند تھے. یعنی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان کے اندر اس قسم کی کوئی سرے سے انکلینیشن ہی نہیں تھی، اور وہ تم کو آگے بتا رہے ہیں 40 برس تمہارے ساتھ گزارنے کے بعد کہ میرے پاس اللہ کا پیغام آیا. یہ بات غلط نہیں ہو سکتی. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی واضح کر رہے ہیں کہ وہ القاء کرتا ہے روح کو اپنے حکم کی ان پر کہ جن پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کیوں کرتا ہے؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ خبردار کرے ملاقات کے دن کے بارے میں. ساری پیغمبری، ساری نبوت، سارا دین اصل میں یہ ہے، انسانوں کو یہ بتایا جائے کہ ایک دن تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے. تم دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرو اس حقیقت کو فراموش نہ کرو، اور زندگی اس حقیقت کو سامنے رکھ کر گزارو. یہ بات کہ تم نے گھر کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، سواری کیسے کرنی ہے، بیمار ہو گئے تو اس کا علاج کیسے کرنا ہے، یہ دین بتانے نہیں آیا. دین بتانے آیا ہے تم کو زندگی کے بارے میں اس حقیقت کو کبھی فراموش نہ کرو کہ تمہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے. چنانچہ اللہ کے بندے بن جاؤ. اللہ نے جو تم کو اپنے اندر، تمہارے اندر اخلاق دیا ہے، تم اس کو اختیار کرو، اور اس اخلاق میں جہاں کہیں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو سکتا تھا، اس میں بعض پہلوؤں کو اس نے اپنی شریعت سے واضح کر دیا. لیکن یہ سب تفصیلات ہیں. جو اصل چیز ہے وہ یہ بیان کر دی کہ وہ
اپنے بندوں پر وحی نازل کر کے ان کو نبوت رسالت کے مقام پر فائز کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ خبردار کریں لوگوں کو ملاقات کے دن کے بارے میں. یوم ہم بارزون، جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے اس کے سامنے، یعنی نکلیں گے اپنی قبروں سے اور دوڑیں گے اور اپنے رب کے حضور میں پیش ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن ان کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی نہیں ہوگی، چھپی ہوئی نہیں ہوگی، سب چیزوں سے وہ واقف ہوگا. لمن الملک اليوم، اس دن پوچھا جائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، آج بادشاہت کس کی ہے؟ تو جواب ملے گا للہ الواحد القہار، اللہ واحد و قہار کی. یعنی بادشاہت تو آج بھی اسی کی ہے، لیکن آج اس نے اپنی بادشاہت کو اختیار کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا کو چونکہ آزمائش کی جگہ بنانا چاہتا ہے، امتحان کی. کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تاکہ اس امتحان سے جو لوگ گزریں اور کامیاب ہو کے گزریں انہی کو اس کی بنائی ہوئی جنت ملے. چنانچہ اس امتحان کے لیے اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے. چنانچہ لوگ اس آزادی کا غلط استعمال کرتے ہیں. چنانچہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، دھاندلی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے. اس دن اللہ یہ آزادی واپس لے لے گا. چنانچہ اگرچہ کہ آج بھی وہی بادشاہ ہے، لیکن لوگوں کی اس آزادی کی وجہ سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی بادشاہت کے باوجود لوگ غلط کام کر رہے ہیں. اس دن وہ بھی نہیں ہوں گے، سب کچھ وہ واپس لے لے گا. یہی تو وجہ تھی کہ جس کی بنا پر فرشتوں نے بڑی پریشانی، اچنبے، اجنبیت کا یعنی ایک اپنے اظہار کیا کہ یہ کیوں بنا رہا ہے تو، یہ جن کو تو بنا رہا ہے وہ تو زمین میں فساد مچائیں گے اور ایک دوسرے کا خون بہائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ ٹھیک ہے تمہاری بات، لیکن میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو پھر اللہ نے ان کو بتایا کہ یہی تو آزادی ہوگی کہ جس آزادی کے باوجود بہت سے لوگ اچھے بھی ہوں گے اور میں دنیا ان کے لیے بنا رہا ہوں. ظاہر ہے کہ یہی تو رزق ہوتا ہے، جب آزادی ہوگی تو اس میں رزق تو ہوگا کہ لوگ اس کو غلط استعمال کریں گے. تو سارا جو مسئلہ ہے یہ ہمارا آپ کا، وہ آزادی ہے. نہ ہوتی آزادی اور نہ ہوتا یہ سارا آزمائش کا معاملہ. لیکن نہ ہوتی آزادی نہ ہوتی جنت، اس لیے کہ وہ تو اسی بنیاد پر لوگوں کو ملے گی کہ لوگوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے آزادی کے ہونے کے باوجود، اور صرف آزادی نہیں، سچی بات ہے کہ آزادی کے ساتھ دل میں بھی اور خارج میں بھی بہت سی برائیوں کے امکانات رکھنے کے باوجود انہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا. تو یہ چیز ہے کہ جو اصل میں یہاں کی آزمائش ہے، وہاں یہ سب ختم ہو جائے گا. فرمایا الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا. جو کچھ اس نے کیا اعلان ہو جائے گا کہ آج ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا. لا ظلم اليوم، کسی پر آج ظلم نہیں ہوگا. یار یہ بھی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سمجھ میں آتی لوگوں کو. خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں فتوے دینا، خواہ مخواہ دوسروں کو برا بھلا کہنا، خواہ مخواہ دوسروں کو کہنا کہ یہ جہنم میں جائیں گے. Who are you to say that؟ خدا کا یہ اعلان ہے کہ وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کرے گا. Let him decide. وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ سے زیادہ وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے کہ وہ بھی جہنم میں جائے گا، وہ بھی جہنم میں، صرف ہم جنت میں جائیں گے الحمدللہ رب العالمین. یعنی اس کے لیے آدمی کو ایک چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا بیوقوف ہونے کی ضرورت ہے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. حیرت کی بات ہے کہ ایک دنیا ہے جنہوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے. خدا فیصلہ کرے گا. وہ اعلان کر رہا ہے کہ
کہ وہ رتی برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اس دن ہوگا. تو فرمایا لا ظلم اليوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اور اللہ حساب کرنے میں جلدی کرنے والا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا تو سلو موشن ہے، ویسے ہے سلو موشن ہی لگتی ہے. صبح اٹھتے ہیں شام ہوتی ہے بٹ کافی ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب یہ ختم ہوگی نا تو پتہ لگے گا کہ بس چٹکی میں سب کچھ ختم ہو گیا. سلو موشن تو بالکل بھی نہیں. سر جی وہ موشن تو بہت فاسٹ ہے. ٹھیک ہے. ٹائم کا تو پتہ نہیں چلتا. ہاں تو سمجھ نہیں آتی صبح کی سویرے شام کی سب تو. ہاں لیکن وہ ذرا ایک ایک گھنٹے کا حساب کریں تو کہتے ہیں کہ سوئی ذرا سلولی چل رہی ہے، اگلا گھنٹہ نہیں آ رہا. لیکن آنیسٹلی ڈپینڈ کرتے ہیں کیا کیفیت ہے. اگر آپ کو کسی ایسی چیز کا انتظار ہے کہ جو آپ کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہے تو بہت سلو چل رہا ہے ٹائم. اور اگر کوئی مصیبت آنے والی ہے اللہ معاف کرے تو بہت تیزی سے ٹائم گزر رہا ہے. تو اسی لیے کہا ہے کہ بھائی وہ ہے نا قیامت کا حساب کتاب بہت جلدی ہونے والا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ بہت دیر ہے، بہت ہی قریب ہے تمہارے. وانذرہم، اور ان کو خبردار کیجئے، یوم الآزفتی اذ القلوب، یوم الآزفتی، اس دن سے کہ جو قریب آ لگا ہے. یعنی اس دن سے آپ خبردار کریں. اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن دل جو ہیں وہ منہ کو آ جائیں گے. جیسے وہ کہتے ہیں نا وہ کلیجے منہ کو آ جائیں گے، دل آ جائیں گے کاظمین، ایسے منہ کی طرف کہ وہ غم سے گھٹے جا رہے ہوں گے. ما للظالمین من حمیم، ان ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جب آخرت کے تصور اور اس کی دعوت کو سنا اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کے بارے میں طبیعت مائل نہیں ہوئی، تو یہ ہے نا ایک زندگی میں کانفلکٹ کہ آپ ایک طرف زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، زیادتی، ظلم، حرام خوری اور فضولیات، اور دوسری جانب ایک ہے ذہن کے کسی کونے میں کہ وہاں کیا ہوگا اگر ہو گیا تو بالفرض، تو پھر وہ سفارشی بنا دیتے ہیں. کوئی نہ کوئی ایسی ہستی یا ہستیاں کہ جن کے ساتھ ایسا تعلق ہو کہ آدمی کو ہو کہ اگر ہو گئی نا تو یہ بچا لیں گے. تو قرآن مجید نے، ہم نے یہی پڑھا پچھلی سورہ میں، سورہ زمر میں، کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو بالکل چہرے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. معلوم ہوتا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب اللہ کے علاوہ اوروں کا ہوتا ہے جن سے انہوں نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، بہت حشاش بشاش ہوتے ہیں، بہت ایکسائٹمنٹ آ جاتی ہے ان کے چہروں پر. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری امیدیں تو انہیں سے، اللہ سے تو کوئی امید نہیں. تو فرمایا کہ اس دن کیا ہوگا، ان ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، سفارش کرنے والا ہوگا، یعنی سفارش قبول کرنے والا، ان کی شفاعت کرنے والا ہوگا جس کی کہ اطاعت کی جائے، یعنی جس کی بات مانی جائے. یہ اس لیے کہا گیا کہ ایک سفارش وہ تو ہوگی کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ خود کرائیں گے، جس میں سفارش کرنے والے اپنی مرضی نہیں کر سکیں گے بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی ہوگی. گویا کہ کہا جائے گا کہ آپ ریکمینڈ کر دیں تو آپ کی ریکمنڈیشن پہ ہم مان لیں گے. لیکن ایسی کوئی سفارش نہیں ہوگی کہ جس میں آدمی تو ہو گیا تھا فیل، لیکن کسی سفارش کرنے والے نے آ کے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ میں آئی ایم ٹیلنگ یو، یہ میرا بندہ ہے، مجھے اس نے بڑا سرو کیا ہے، آپ کے ساتھ اسے تھوڑی بہت زیادتی کی ہوگی بٹ میرے اس نے پیر بہت اچھے دبائے. اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایسا لگتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ سفارش ہوگی بھی کیسے کہ وہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو بھی، وما تخفی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب اس کا علم اس حد تک واضح ہے اور تفصیلی ہے تو پھر اس کو کسی کی سفارش کی ضرورت کیا ہے؟ کہ آپ دیکھیں آیت الکرسی میں بھی ایسے ہی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ بھائی بات یہ ہے کہ سفارش کرنے والا کیا کہے گا اللہ میاں سے کہ یو نو آئی نو ہم بیٹر، یہ کہے گا نا، اور کیا کہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو دل میں چھپا ہے اس کو بھی۔ یعنی یہ دو ایسی باتیں بتائیں کہ جو عام طور پر بندے کی سیکرٹ ہوتی ہے، یو نو ظاہر میں آپ جو مرضی ایکٹنگ کر رہے ہیں مگر نگاہوں میں کیا اس کی نیگیٹو پن ہے اور دل میں کیا چھپا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، یعنی وہی بات جو پہلے بھی کی گئی ہے کہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دے گا، اس کا فیصلہ پیور میرٹ پر ہوگا۔ یہ بات خود بھی بتا رہی ہے کہ اللہ کے فیصلے میں گڑبڑ کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اور پتہ نہیں کیا چکر ہے کہ لوگ جو اللہ کی بات مذہبی لوگ بیان کرتے ہیں، میں صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ یہودیوں کو بھی اور عیسائیوں کو بھی عجیب نان سینسیکل بات کرتے کہ ہم جائیں گے کوئی اور نہیں جائے گا۔ تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو پھر پتہ نہیں کیا آخرت ہوگی تو اس میں کیا ہوگا، کیا اور کیوں ہوگی، اینڈ وائی وی شوڈ وی بلیو ان اٹ۔ تو قرآن مجید نے جو بات کیا بالکل صاف واضح نظر آتی ہے کہ اگرچہ کہ فیصلہ تو ہوگا ایمان اور نیک اعمال پر ہی، مگر ہر شخص کے بارے میں اس کی وسعت، اس کی کیپیسٹی کے مطابق ہوگا۔ جو جتنا ایک ایمان لا سکتا تھا اس سے اتنا ہی پوچھا جائے گا، جو جتنے نیک اعمال کر سکتا تھا اس کو اسی کا مکلف، اسی کے بارے میں جواب دہ ٹھہرایا جائے گا۔ آپ کی پرسنالٹی میں، آپ کے ماحول سرکمسٹینسز میں جو امکانات تھے اسی کے مطابق معاملہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ جی یہ جو یہودی اور جو عیسائی ہیں وہ تو ایک کتاب تھے، ان کا تو عقیدہ قیامت کے مطابق ہوگا، مطلب پیپل یہ جو آتش پرست اور ہندو اور سکھ ہوتے ہیں وہ آخر کو بلیو کرتے ہیں۔ دیکھیں ہندوؤں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں نا، ایک ان کا اپنا تصور ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہی آخرت کا تصور بگڑا ہوا، پچھلا جنم اگلا جنم، اس سے اگلا جنم، وہ جنم ہے نا ان کے یہاں کہ اگلے جنم میں جو اچھا انسان ہے وہ اور اچھا ہو جائے گا، اور پچھلے جنم سے آپ آئے ہیں پتہ نہیں پیچھے کسی اور کوئی بلے تھے، بلی کوئی چڑیا تھے، کیا تھے۔ سر یہ تو ری انکارنیشن ہے نا، مگر جو ڈے آف ججمنٹ ہے قیامت کا دن، اس دن کا کانسیپٹ اسلام، کرسچینٹی اور جوڈازم کے علاوہ اور بہت سے ریلیجنز ہیں جن کا ہے جو اسلام سے اور ان سے پہلے تھے، جی ان کی انٹریکیسیز کافی ڈفرینٹ ہیں، مگر میں تو اس کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ اصل میں کیا اس کا بھی ہے، آخرت کا دن کیا ہے بھائی؟ اکاؤنٹیبلٹی۔ یہ زندگی جو آپ گزار رہے ہیں، زندگی کے ختم ہونے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ جو اس دنیا کو بنانے اور چلانے والا ہے وہ ہماری پرفارمنس کے مطابق ہم کو یا ریوارڈ کرے گا یا پنش کرے گا۔ اب اللہ جانے ہندوؤں کے یہاں سے یہ بات کہاں سے آئی، یا کوئی پیغمبروں کی بات تھی وہ بگڑتے بگڑتے یہاں تک پہنچ گئی۔ بھائی ہماری بات بھی تو کتنی بگڑ گئی ہے کہ سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بچا لیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ سارا قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں نے اس کو باقاعدہ اپنا ایک عقیدہ نظریہ بنایا ہوا ہے، اس کے بارے میں پرجوش ہیں۔ تو یہ حال ہے اس امت کا کہ جس کے دین کو اللہ نے اس لیے محفوظ کر لیا کہ ان کے بعد
اس امت کے بعد اب کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا. تو وہ کہ جن کے پیغمبر آئے اور چلے گئے اور کوئی حفاظت کا بھی طریقہ، کوئی اہتمام نہ ہوا، ان کے اگر بگاڑ کچھ زیادہ ہو گیا تو کوئی سرپرائزنگ چیز نہیں ہے. لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اس بنیاد پر کہ بھائی آپ پیدا ہوئے اصل پیغمبر کے 25 نسلیں بعد، تو پیچھے جو بگاڑ ہو گیا اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ سے تو سوال جواب ہوگا آپ کے اپنے حالات کے مطابق. یہ قرآن کہہ رہا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو قرآن کہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور بات صحیح ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ ناممکن ہے. لیکن ناممکن کو بہت سے لوگ اپنا عقیدہ بنائے ہوئے کہ ناممکن ہو جائے گا کہ اللہ میاں جو ہے وہ کچھ لوگوں کی فیور کریں گے اور بعض لوگوں کو جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیں گے. تو اللہ تعالیٰ اس کو واضح فرما رہا ہے کہ اس کے ہاں فیصلہ، اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ، اور وہ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں. ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. یہی وہ خواہش، آرزو، تمنا رکھے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے جا کے ہمارا فیصلہ کریں گے. فرمایا ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں چلنا پھرنا نہیں کیا، زمین میں چلے پھرے نہیں. فینظروا، پھر یہ ہوتا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ہمارے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، قرآن ان کو سچائی کی طرف، آخرت پر ایمان کی طرف بلا رہا ہے. اور ایک یہ کہ اللہ نے اسی حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اس کی سچائی کو واضح کرنے کے لیے اس سے پہلے بہت سے رسولوں کا اہتمام کیا کہ وہ آئے، انہوں نے دعوت دی، اور ان کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں ان کی قومیں عذاب سے دوچار ہو گئی. ان کے آثار موجود ہیں، ان کی سٹوریز، لیجنڈز ابھی تک چلے آ رہے ہیں. تو کیا انہوں نے گھوم پھر کر نہیں دیکھا کہ ان کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے وہ گزرے؟ کانوا ہم اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ قوت میں مضبوط تھے. بآثاراً فی الارض، اور انہوں نے زمین میں آثار چھوڑے بے پناہ. قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، ان کے آج بھی موجود ہیں ان کے آثار، بعض کے کھنڈرات. فرمایا کہ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے نتیجے میں. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور وہ اللہ، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہو سکا، انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا. یعنی جب ان کی پکڑ آئی تو پھر اس پکڑ کے بعد ان کے لیے کسی قسم کا اپنے آپ کو بچا کر بھاگنے کا امکان باقی نہیں رہا. یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے ہوا کہ آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر، بالبینات. فکفروا، تو انہوں نے ان کا انکار کیا. میرا خیال ہے کئی کچھ ریفرنسز ہوں گے قرآن میں کہ جن میں یہ ہے کہ انہوں نے بس انکار کر دیا، ورنہ اکثر جگہ آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید اس کو واضح کرتا ہے کہ جنہوں نے انکار کیا ان کا انکار واضح نشانیاں آ جانے کے بعد تھا. یعنی بات اتنی کھل کر بیان ہو گئی، بات اتنی آبویس ہو گئی کہ اس کو نہ ماننے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی. تو فرمایا کہ ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے مارے گئے، یہ اس لیے عذاب سے دوچار ہوئے
کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول سے مراد جو انہی کے اندر سے تھے، انہی کی قوموں میں سے تھے. اپنی قوم کے رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرد ہماری اپنی بستی کا ہے، ہم نے بچپن سے اس کو دیکھا ہے، ہم اس کی سچائی، اس کی دیانتداری، اس کے خلوص سے متعارف ہیں، واقف ہیں اور متاثر ہیں، اور پھر وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے ہیں. تو بات اتنی واضح ہو جاتی ہے کہ سوائے اس کے کہ آدمی ضد میں آ جائے، اس کے لیے انکار کی کوئی وجہ نہیں. مجھے ابھی کسی نے پوچھا، شاید پچھلے کسی کلاس ہی میں پوچھا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب بات پہنچ گئی ہے اور سمجھ میں آ گئی ہے تو آدمی کیسے انکار کرے. کہتے انکار ہوتا یہی ہے بھائی، اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو اس کے لیے لفظ انکار ہے ہی نہیں، اس کے لیے لفظ ہے سمجھ میں نہیں آئی. بھائی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو بیچارے کا قصور کیا ہے؟ اس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے. آپ کہیں نہیں ہی از ٹرائنگ ٹو اوائڈ، تو یہ انکار ہے. پھر اب یہ مورل ایشو ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہوئے یہ آپ کی ہے ہی نہیں، تو آپ کہیں آواز نہیں آ رہی یار میں جا رہا ہوں، تو اب یہ دھاندلی ہے. لیکن ایک بندے کو پتہ ہی نہیں لگ رہا، تو پھر اس کا قصور کیا ہے بھائی؟ اور خدا تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کہ میں نے تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. تو اسی لیے وہ بتا رہا ہے کہ یہ جو بستیاں تباہ ہوئی تھیں، ان کی تباہی کی وجہ یہ بنی تھی کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، فَكَفَرُوا، تو انہوں نے انکار کیا. الاؤ می ٹو سے جانتے بوجھتے ہوئے انکار کیا. بات سمجھ میں آ گئی مگر تکبر اور ضد کی وجہ سے انکار کیا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. اور یہ بھی جان لیں اچانک نہیں پکڑا، فوراً نہیں پکڑا، بہت ٹائم دیا. ابھی ہم نے پڑھا فَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم نے ڈھیل دی ان کو، ڈھیل دے دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں کہ وہ بھٹکتے پھرے بہت دور جا کے آخر میں. یہ ویسے آج کل بھی بہت فلی اپلیکیبل ہے. ہاں صحیح ہے، کیونکہ آج کل بھی جو سمجھ تو سب کو ہے، بٹ اللہ موقع دیتا ہے، فار دنیاوی فائدے کے لیے. ہاں وہی کرتے ہیں. اور موقع اس لیے بھی دیتا ہے کہ بہت سے لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں بعد میں، کسی جاتے جاتے اچانک آدمی پلٹا کھاتا ہے. اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایسی بات کرے گا بدتمیز، جو بات ہمیں اچھی نہیں لگے گی، مار دو اس کو پکڑ کے. وہ گاڈ سے کہ یار مطلب بات سمجھاؤ اس کو یار، ٹیل ہم اباؤٹ واٹ دا ٹروتھ از، اس کے سوالوں کے جواب دو. یہ کیا غضب کر رہے ہو یار؟ خدا کے پیغمبروں نے تو یہی سکھایا ہے کہ لوگ مخالفت کریں گے، لوگوں کے اعتراضات ہوں گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے ان میں سے کون لوگ بعد میں جا کے کھرے لوگ بن جائیں، اچھے لوگ بن جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس معاملے کو بہت انصاف کے ساتھ کیا ہے. فرمایا لیکن جب وہ پکڑ لیتا ہے تو پھر نہیں چھٹتے. انہ قوی شدید العقاب، وہ بہت مضبوط ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. انہی رسولوں میں سے ایک رسول کی اب اللہ تعالیٰ داستان بیان فرما رہے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور ایک واضح حجت کے ساتھ. یہ یوں سمجھیے کہ عام کے بعد خاص آیا ہے. یعنی نشانیاں تو بہت سی اور بھی تھیں، لیکن اس میں جو ایک واضح حجت تھی وہ ان کا عصا تھا، وہ لٹھیا کہ جو مارتے تھے زمین پر سام بن جاتا تھا، دریا پہ مارا 2 ٹکڑے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کے بعد بڑا مشکل ہے کہ بندہ کہے کہ یار میں نے نہیں خیال کہ یہ کوئی جینون آدمی ویسے ہی بہت سچے آدمی تھے، ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا، لیکن اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا. بہت بڑا ایڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے آدمی کہ اس کے بعد کہے نہیں یار یہ کچھ نہیں. تو یہ حجت تھی، سلطان مبین، واضح. بھیجا ہم نے الی فرعون، فرعون کی طرف، و حامانہ، اور حامان کی طرف. حامان معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے جو آفیشلز تھے ان میں سینئر موسٹ آفیشل تھا. آپ سمجھیے کہ پرائم منسٹر تھا، اور وہ اختیارات رکھتا تھا
جن کو پھر وہ فرعون ان کو کہتا، اس کو کہتا اور وہ امپلیمنٹ کرتا. یعنی جو زیادتی، جو ظلم، جو دھاندلی ہوئی، اس میں یہ فرعون کا برابر کا شریک تھا. وقارون، اور قارون کی طرف. قارون اگرچہ کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا، معلوم ہوتا ہے فرسٹ کزن تھا، اور لیکن وہ اسی سسٹم کا حصہ تھا. بے پناہ امیر آدمی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کزن تھا تو وہ کچھ جلس بھی تھا کہ یہ دینا ہی تھا تو مجھے دیتے، میں نے زیادہ کامیابی سے دنیا گزاری ہے. تو یہ بھی ظلم میں اور اپنے دولت کے نشے میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ یہ بھی گویا کہ فرعون ہی کے گروپ کا حصہ بن گیا. فقالوا ساحر کذاب، تو ان سب کے پاس ہم نے جب موسیٰ کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے اور بہت جھوٹ بولنے والا ہے، جھوٹا ہے. یعنی اس کا جو عصا ہے یہ جادو ہے، اور اس کا جو دعویٰ ہے وہ جھوٹ ہے. یہی بین ہی یہی الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے کہے، اور وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے یہی الفاظ. تو یہ لوگ کہتے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ جب دعوت دی جائے گی تو لوگ تو مخالفت کریں گے، اور جس کے ویسٹڈ انٹرسٹ پر جتنی زد پڑے گی وہ اتنی مخالفت کرے گا. تو ہمیں تو اس کا جواب دینا ہے. میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جب ہم بہت زیادہ واویلا کرتے ہیں تو اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دعوت، پیغام آگے نہیں پہنچ سکتا. اس لیے کہ جو کچھ مذہبی لوگ رویہ اختیار کرتے ہیں نا، اس رویے کے نتیجے میں پھر ایک پرسیپشن بنتی ہے میسج کے بارے میں، اور بہت سے لوگ، دنیا بہت وسیع ہے، لوگ پھر یہ اوپینین فارم کر لیتے ہیں کہ یار نہیں ہے، ناٹ دیز پیپل، یہ ان سے بات نہیں ہو سکتی. ہمارے پاس ابھی انجام موجود ہے میڈیول یورپ میں، جو چرچ نے اور بادشاہت نے، مونارکی نے مل کے جو زیادتیاں کی فلسفیوں پر، سائنسدانوں پر، انٹلیکچوئلز پر. اس کے بعد جو پھر یورپ بنا تو وہ بالکل سیکولر بنا، وہ دین مذہب سے آزاد ایک دنیا ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ طے کر دیا کہ مذہب بڑی خطرناک چیز ہے، یہ تو سوچنے بھی نہیں دیتے. یہ تو کوئی بات اگر مثال کے طور پر سمجھداری کی گلیلیو کرتا ہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ کی زمین جو ہے یہ مرکز ہے دنیا کا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تو اس کو پھینٹا لگتا ہے، اس کی پٹائی ہوتی ہے، اور اس کو اپنی بات واپس لینے پر مجبور کرتے ہیں. اس طرح کی بیکار بے بنیاد باتوں کے ساتھ اگر آپ دین کو پیش کریں گے تو پتہ کیا ہوگا؟ دین تو ایک طرف رہا، خدا بھی لوگوں کے ذہن، ان کے عقیدے، انڈرسٹینڈنگ سے نکل جائے گا، اور لوگ فخر محسوس کریں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایتھیسٹ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ رد عمل ہے. ایتھیزم کیا ہے؟ نری بکواس ہے، بیس لیس ہے. لیکن اس کو لوگ فخر سے اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو مذہبی لوگوں سے ایک چڑ ہے، اور وہ ان کے رویوں کی وجہ سے. سو یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، میں جو جس بنیاد پر جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یار یہ ریئیکشن ہوتا ہے. جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ یہ سخت سخت باتیں کرتے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا ہے، آپ کو اصل بات سمجھانی ہے، اور اس طرح کی باتوں کو اگنور کرنا ہے. فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس، بالحق، پھر جب وہ لے آئے ان کے پاس حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا، تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو ان کے بیٹوں کو کہ جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، واستحیوا نساء، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو. یعنی جب ان پر حق واضح ہو گیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ تو اب غالب آنے والے ہیں، یہ تو لوگوں کو متاثر کر دے گی چیز، تو پھر انہوں نے خطرہ محسوس کیا، اور یہ اسٹریٹجی بنائی فرعون نے اور فرعون کی جو بھی کیبنٹ تھی اور اس کے جو لوگ تھے کہ ہم اب ان کے اثر کو، ان کی طاقت کو کم کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو
قتل کرنے کی، تاکہ ان کی آبادی کم ہو، ان کی وہ طاقت کم ہو نسل، کہ جس کے نتیجے میں آگے آئندہ کے لیے ہمارے لیے خطرہ ہو، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ اس میں بھی قرآن مجید نے جو انداز بیان کیا ہے، جس انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے، اس میں قتل کرنے والوں کو بیٹے کہا اور زندہ رہنے والوں کو عورتیں کہا۔ حالانکہ قتل ہونے والے بھی مرد تھے اور زندہ رہنے والی بھی بیٹیاں تھیں، مگر ادھر بیٹے ادھر عورتیں، اس لیے کہ بیٹے کہہ کے وہ ایک پدری جو شفقت ہے وہ نمایاں ہوتی ہے، اور عورتیں کہہ کے وہ ایک غیرت نمایاں ہوتی ہے۔ سو اصل میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو کور کر لیا۔ فرمایا وما قید الکافرین الا فی ضلال، لیکن ان انکار کرنے والوں کی تدبیر یہ بالکل بیکار تھی، یعنی ضائع ہونے والی تھی، رائے گاہ جانے والی تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وقال فرعون، اور فرعون نے کہا ذرونی، چھوڑو مجھ کو، اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ، چھوڑو مجھے، میں قتل کروں موسیٰ کو، اور چاہیے کہ پھر یہ اپنے رب کو بلائے، پکارے۔ معلوم ہوتا ہے اس سٹیٹمنٹ سے کہ فرعون کو اپنے ساتھیوں کو بھی یہ کہنا پڑا کہ مجھے الاؤ می ٹو ڈو اٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اتنا اثر و رسوخ ہو چکا تھا کہ جو شاہی دربار ہے اس میں بھی کچھ انفلوئنس ان کا آ گیا تھا۔ ابھی آگے کی آیات یہ بتائیں گی کہ انہی میں سے ایک بندہ مومن ہے کہ جس نے ایک شاندار سپیچ کی، جس وجہ سے سورہ کا نام مومن ہے، وہ بندہ مومن۔ تو جب یہ موقع آ گیا کہ فرعون نے کچھ انکمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کیا کہ یہ تو بہت ہی زیادہ انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ بھئی چھوڑو مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں اور وہ پھر اپنے رب کو پکارے۔ سو ظاہر ہے کہ خطرہ جب اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایکسٹریم فیصلہ ہے کہ جس تک اس طرح کے ظالم لوگ چلے جاتے ہیں۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا۔ یعنی اس نے محسوس کیا کہ جو دعوت ہے وہ اتنی امپریسو، اتنی ایفیکٹو ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں اور سننے کے بعد اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ تقسیم یہ ہوتی ہے، ناٹ دیٹ اٹس اپلیکیبل ان آل کیسز، لیکن جنرلی اسپیکنگ اصول یہ ہے کہ جو نئی نسل ہوتی ہے وہ تو بات سمجھنے لگتی ہے، جو ذرا پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کو نہیں بات سمجھ میں آتی، اور پرانے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو ایٹ دی ہیلم آف دی افیئرز ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے ان کو ایموشنلی کہیے کہ وہ اپیل کیا، بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ تمہارا دین بدل دے گا، تمہیں نظر ہی آ رہا ہے، دیکھو ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں، اس کی بات سن رہے ہیں، تو گیو می دس پرمیشن، چھوڑو میں اس کو قتل کروں، اور مجھے اس کا اندیشہ ہے یہ تمہارا دین بدل دے گا۔ او ان یظہر فی الارض فساد، یا زمین میں فساد پھیلا دے گا۔ ایک اور جگہ یہ آیا ہے کہ یہ ہماری تہذیب بدل دے گا، یہ ہمارے طور طریقے بدل دے گا۔ تو ظاہر ہے اسی چیز سے اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، لوگ بہت زیادہ جب اپنے ٹریڈیشنز کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، تو پھر یہ اپیل کی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو مخالف تھے انہوں نے بھی سورہ نوح سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو مت چھوڑو تم اپنے معبودوں کو، ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوثا و یعوقا و نسرا۔ قرآن نے 5 ان کے معبودوں کے نام لیے ہیں۔ یہ نام لے کر جو اپیل ہوتی ہے نا، وہ صرف یہ کہہ دینے سے نہیں ہوتی کہ تمہارے خداؤں کو یہ چھڑوا رہا ہے، نام لے کے تمہارے یہ بھی چھٹ جائیں گے، یہ بھی چھٹ جائیں گے، یہ بھی چھٹ جائیں گے۔ تو یہاں بھی اس نے یہی اپیل کی۔ آپ دیکھیں انڈیا میں بھی مجھے بارہا یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات یہ پرابلم ہوئی، اور یہ ہمارے مسلمان بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں
کہ بھائی اگر کوئی کنورٹ ہو رہا ہے تو اس کو کہے یار آرام نہ لو، حالات رکھ. ہمارے وہ 10-12 ہو جاتے تو اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ دوسری طرف پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی صدیوں سے ایک تہذیب ہے بھائی، وہ ایسے نہیں جانے دیں گے کہ آپ آئیں اور آ کے آپ ہمارے لوگوں کو کنورٹ کریں. یہ تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ یہ سوچئے کہ مغرب میں اتنا بڑا انقلاب آ گیا ہے کہ جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اٹھا بھی رہے ہیں بہت سے اچھے لوگ کہ وہ کہتے ہیں یہ آئیں جو مرضی آپ پریچ کریں اور جس کو کنورٹ کرنا کر لیں. ہو جاتے ہیں نا، نو بڈی اسٹاپس یو. یعنی عیسائی ہیں وہ اعلان کر دیں مسلمان ہو گئے ہیں. انڈیا میں اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص تہذیب کے اپنے اس میں ہیں، جذباتی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ میں. تو یہاں اس نے فرعون نے بالکل یہی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ زمین میں فساد مچا دے گا. فقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ میں نے پناہ مانگی ہے اپنے رب سے اور تمہارے رب سے بھی. یعنی میں اس کی پناہ میں آ گیا ہوں، میں نے اس سے درخواست کی ہے. من کل متکبر، ہر اس متکبر کی برائی سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو حساب کتاب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. یعنی میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے. یہ وہ پناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دیتا ہے، یعنی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی وہ حفاظت میں آ جاتے ہیں. جیسے قرآن مجید نے بھی یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مائدہ میں کہ بلغ ما انزل الیک، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو نازل کیا گیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کو لوگوں کے شر، لوگوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے گا. چلیں میں اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں. نے آیت نمبر 13 سے آج کا سبق شروع کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی یریکم آیاتہ، وہی تو ہے کہ جو تم کو اپنی آیات نشانیاں دکھاتا ہے. وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ اتارتا ہے آسمان سے تمہارے لیے رزق. وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، مگر نہیں نصیحت حاصل کرتے سوائے وہ لوگ، سوائے ان لوگوں کے کہ جو رجوع کرنے والے ہیں. فَادْعُوا اللَّهَ، تو تم پکارو اللہ ہی کو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. یہ اب کلیئر ہو گیا جی، دین اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کہ یہ انکار کرنے والے ناپسند ہی کیوں نہ کریں. رفیع الدرجات، وہ درجات بلند درجات والا ہے. ذو العرش، عرش کا مالک ہے. یلقی الروح من امرہ، وہ اپنے حکم میں سے روح کو ڈالتا ہے. علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے. من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ خبردار کریں ملاقات کے دن سے. یوم ہم بارزون، اس دن یہ سب نکل کھڑے ہوں گے. لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی چیز بھی نہ چھپی ہوگی ان کی. لمن الملک اليوم، اس دن کہا جائے گا کہ آج کے دن بادشاہت کس کی ہے. للہ الواحد القہار، پکارا جائے گا کہ اللہ واحد قہار کی ہے، یعنی اسی کی بادشاہت ہے ساری. الیوم، آج کے دن. تجزا کل نفس بما کسبت، ہر انسان بدلہ دیا جائے گا اس کا کہ جو اس نے کمایا. لا ظلم الیوم، آج کے دن کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اللہ حساب کرنے میں جلدی کرنے والا ہے. وانذرہم، اور آپ خبردار کیجئے یوم الآزفہ، اس دن سے کہ جو قریب آ گیا ہے. اذ القلوب لدى الحناجر، جس دن دل آ جائیں گے، کلیجے آ جائیں گے اوپر کو، منہ کو. کاظمین،
اور وہ گھٹے جا رہے ہوں گے غم سے. مال الظالمین نہیں ہوگا ان ظالموں کے لیے من حمیم نہ کوئی دوست ولا شفیع یطاع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، بریکٹ میں آخر سفارش ہوگی بھی کیسے کسی کی، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو کچھ دلوں میں چھپا ہے اس کو بھی. واللہ یقضی بالحق اور اللہ فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ اور وہ لوگ کہ جن کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا، لا یقضون بشیء وہ کوئی فیصلہ کسی چیز کا نہیں کریں گے. ان اللہ هو السمیع البصیر اللہ تو سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا اور کیا انہوں نے یہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں، فینظروا پھر یہ ہوتا کہ وہ دیکھتے، کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کہ کیسا ہوا انجام ان کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. کانوا ہم اشد منہم قوۃ وہ ان سے زیادہ قوت میں مضبوط تھے. وآثارا فی الارض اور انہوں نے زمین میں بہت سے آثار چھوڑے. فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا بذنوبہم ان کے گناہوں کے نتیجے میں. وما کان لہم من اللہ من واق اور ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہو سکا. ذالک بانہم کانت تأتیہم رسلہم بالبینات یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے پاس آئے ان کے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ. فکفروا تو انہوں نے انکار کر دیا. فاخذہم اللہ تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب اللہ مضبوط ہے اور بدلہ لینے میں بہت سخت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے نشانیوں کے ساتھ. وَسُلْطَانٍ مُبِین اور ایک واضح حجت کے ساتھ. اِلیٰ فرعون و حامان و قارون فرعون حامان اور قارون کی طرف. فقالو تو انہوں نے کہا ساحر کذاب یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے. فلما جاءہم پھر جب آ گئے وہ بالحق حق کے ساتھ من عندنا ہماری جانب سے. قالو تو انہوں نے کہا اقتلوا ابناء الذین آمنوا قتل کر دو بیٹوں کو ان کے کہ جو ایمان لائے معہو ان کے ساتھ. واستحیوا نساءہم اور زندہ رکھو ان کی عورتوں کو. وما کید الکافرین الا فی ضلال اور کافروں کی تدبیر بالکل بیکار یعنی ضائع ہو گئی. وقال فرعون اور کہا فرعون نے ضرونی چھوڑو مجھ کو. اقتل موسیٰ میں قتل کروں موسیٰ کو. ولیدعو ربا اور پھر دیکھتے ہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکارے. انی اخاف ان یبدل دینکم مجھے خدشہ ہے کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض فساد یا پھر زمین میں فساد مچائے گا. وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ نے انی عذت بربی وربکم کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اور تمہارے رب کی. من کل متکبر ہر متکبر سے. لا یؤمن بیوم الحساب جو حساب کتاب کے دن کو نہیں مانتا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. ناظر کا کیا مطلب ہے؟ حلق یہ جی. السلام علیکم. ہم اپنی منفی سوچوں پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ عجیب سوال کیا آپ نے جناب. میں کل ہی ایک صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا اور انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات کی. حیرت انگیز چیز ہے یہ. اس کا جواب یہ ہے اسٹارٹ ٹاکنگ پازیٹیو، اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو. ہمارے اور آپ کے اندر پازیٹیوٹی بہت زیادہ ہے مگر ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. اس دنیا کی زندگی میں ہمیں خدا تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس میں پازیٹیو بہت زیادہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں کام کر رہی ہیں، ہمارے کان باتیں سن رہے ہیں، ہم صحت مند ہیں، ہمیں یہ دنیا ملی ہے، ہم چل پھر سکتے ہیں. مائی گڈنس اتنی زیادہ چیزیں ہیں. تو آپ پازیٹیو میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں. انہوں نے جب یہ پازیٹیو باتیں کرنی شروع کی تو میرا کسی سے ایک جھگڑا چل رہا ہے، بہت سخت غصہ ہے مجھے.
ان کے ساتھ بیٹھے بیٹھے میں نے کہا یار میں ان سے ابھی نکل کے جاؤں گا اور اس کے گھر میں جا کے کہوں گا یار کی پرابلم ہے تینوں, لیٹس فنش اٹ. پازیٹیوٹی اتنی زبردست چیز ہے. یہ اور بات ہے کہ گھر سے باہر نکلا تو میری نیت پھر بدل گئی. بٹ اس کا جو ہے نا میسج یہ ہے کہ جسٹ اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو. میں تو یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اٹ از ناٹ اٹ ڈزنٹ سیم لاجیکل ہونا تو آپ یہ کہیں کہ یار لیٹس اینالائز اٹ. نہیں, جسٹ اسٹارٹ ٹاکنگ پازیٹیو, اسٹارٹ تھنکنگ پازیٹیو, تو آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی آ جائے گی. انہوں نے بتایا کہ یہ ایک موومنٹ ہے دنیا میں کہ آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ سوچنے لگتے ہیں, مثال کے طور پر لاہور کے بارے میں کہ ہم لاہور میں کیا اچھی چیزیں چاہتے ہیں. ہاؤ ڈو وی وانٹ دس سٹی ٹو بی, واٹ از آر کانسیپٹ آف گڈنس, تو آپ اس کو سوچنا شروع کریں گے. غریبوں کے لیے اسکول ہونے چاہیے, لوگوں کے لیے کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے, لوگ ڈسپلن ہونے چاہیے, پارکس ہونے چاہیے, وٹ ایور. سو جب آپ کرتے ہیں پھر لوگ اس میں انوالو ہونا شروع ہوتے ہیں. سو جب آپ پازیٹیو کام کرنا شروع کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز کے مطابق اور مل جل کر, تو نگیٹیوٹی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. جب آپ ویلے ہوتے ہیں, جب آپ کو کوئی کام نہیں ہوتا, تو پھر آپ نگیٹو سوچتے ہیں, اور یہ ایک آپ سمجھیے کہ فارغ لوگوں کی عیاشی ہے, اور فارغ لوگوں کے فارغ ہونے کی سزا ہے. جو بندہ مصروف ہے اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے یار, وہ لگا ہوا ہے اپنے کاموں میں. پوچھیں اپنے ڈاکٹر امجد ثاقب سے کہ ان کو کیا کوئی نگیٹو خیال آتے ہیں. وہ بھی صبح و شام ایک بندہ اللہ کا غربت مٹانے کے لیے اس معاشرے میں لگا ہوا ہے, اس کو کہاں سے کوئی چیز نگیٹو آئی. نگیٹو اس کو آئی, جو سارا وقت سوتا رہتا ہے, پھر اٹھتا ہے, کوئی ادھر سے سگریٹ پکڑا, کوئی پان پکڑا, اس کے بعد شروع ہو گئے بولنا. سو اس کا طریقہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آپ پازیٹیو کام کرنا شروع کریں, آپ پازیٹیو چیزیں سوچیں, ان پر عمل کرنا شروع کریں. اس کے بعد نگیٹو ہو جائے گا, غائب ہو جائے گا. آنیسٹلی کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ نہیں اپنی پرابلمز ہیں ان کو نوٹ کریں اور دیکھیں ان کو کیسے سالو کرتے ہیں, وہ چڑھ جائے گی آپ کے اوپر آپ کی پرابلم. کہیں یار میں بہت ہی میزریبل آدمی ہوں, بڑے بڑے مسائل, بعض لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی خراب ہے دنیا, بہت مسائل ہیں. اور بعض لوگوں سے آپ ملتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ اٹس آل بریلینٹ یار, زبردست ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ آپ اندر کی اپنی جو ہے نا پازیٹیو انرجی اس کو ایکٹیویٹ کریں, تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جس کو کہتے ہیں نا ہندی میں سفلتا پراپت ہو جائے گی. جناب یہ تو پہلا سوال تھا. سنس نن آف اس سوری سرکمسٹانسز نیگیٹو چل رہے ہو تو اس میں سرکمسٹانسز ہی تو نیگیٹو ہوتے ہیں. سرکمسٹانسز نیگیٹو ہوں اس کو فیس کریں. یہ سوچیں کہ سرکمسٹانسز ایک طرح کے نہیں رہتے ہیں, اللہ ہے جو دنیا چلا رہا ہے, ایک آزمائش ہے, یہ آزمائش ایسی نہیں رہے گی, اٹس باؤنڈ ٹو چینج. اپنے آپ کو سمجھائیں. ہمارے لیے تو آنیسٹلی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی کچھ عرصے کے بعد کہ ایک فیملی میں ایک کچھ دنوں کے اندر کئی ڈیتھس ہو گئی, اوور پیریڈ آف اے فیو ڈیز. یہ ذرا پرانی بات, لیٹس سے 20 years ago. تو وہ انہوں نے کہا کہ آپ آگے بات کریں. میں کیا بات کروں, میں یہی بات کروں جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی. یا فار اس ڈیتھ از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ, اٹس دا بگننگ آف اٹ. اور یہ کیا خوبصورت, کیا زبردست خوشخبری ہے کہ وہاں جا کے ملیں گے انشاءاللہ اور ساتھ رہیں گے. تو بندہ کیسے نگیٹو ہو. کوئی بیماری ہے انشاءاللہ دور ہو جائے گی, نہیں دور ہوتی تو انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. اور ٹائم جس طرح جلدی جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے. یہی والی بات ہے کہ ایک دفعہ کانشیسنیس جب آ گئی ہے ہمارے میں, شعور ابھی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. ایون آفٹر ڈیتھ دس ول کنٹینیو. بالکل. آپ کے بارے میں لوگ کہیں کہ شی از این انکریجبل آپٹمسٹ. اتنی زیادہ یہ آپٹمسٹ ہے کہ اس کو ٹھیک ہی نہیں کیا جا سکتا.
تو یہ ہونا چاہیے. اور یہ حقیقت ہے, دنیا بڑی پازیٹیو ہے اور ہمارا رب بڑا پازیٹیو ہے. بھائی اس نے ایک, آپ یہ دیکھیں یہ کتنی انقلابی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ساری کی ساری از اول تا آخر ایک امتحان ہے. نہ دنیا کا خوش ترین انسان, بظاہر کامیاب ترین انسان کامیاب ہے, اور نہ دنیا کا بظاہر ناکام ترین انسان ناکام ہے. واٹ ایور بھی آپ کے جو پیمانے ہیں اس کے, دونوں آزمائے جا رہے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب نتیجہ نکلے گا تو کیا وہ خوبصورت وہ حدیث ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب فیصلے کر لے گا تو وہ ایک ایسے جنتی کو بلائے گا کہ جس نے دنیا میں سوائے مشکلات, تکالیف, پریشانیوں, غربت, بیماری کے کچھ نہیں دیکھا. ساری زندگی ایسی گزری, لیکن اس نے صحیح رویہ اختیار کیا اور بالآخر جنت کا مستحق بنا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے یہ بتا کہ کبھی کوئی پرابلم تم نے دیکھی ہے؟ تو کہے گا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کیا چیز ہوتی ہے, یاد ہی نہیں, آئی ڈونٹ نو کیا چیز ہے. اور اسی طرح سے ایک جہنمی کو بلائے گا جس نے ساری عمر عیاشی کی کہ تمہیں کوئی چین, آرام, عیش معلوم ہے؟ اس کو نہیں, مجھے نہیں معلوم کیا چیز ہے. تو یہ کیا چیز ہے؟ دنیا ختم ہونے والی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے جا چکے ہیں اور یقیناً ہم کو بھی جانا ہے. تو اس کے بعد تھنک پازیٹیو. تو انشاءاللہ جو حالات ہیں وہ بھی بدلتے ہیں, لیکن اگر نہ بھی بدلیں تو آدمی کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے. ایک بڑی عجیب بات بتائی اسی بندے نے مجھے, ایک سوچنے والی بات ہے. اس نے کہا کہ میں جب اپنی کلاس شروع کرتا ہوں تو بعض اوقات اس خاص پوائنٹ آف ویو سے تو ایک سوال میں اسٹوڈنٹ سے کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ دو بندے ہیں, ایک ہی دن میں ایک بندے کو اتنے $1 ملین کی اس کو لاٹری نکل آئی, رائٹ, اور ایک بندہ ہے اس کی ایسی شدید بیماری تھی کہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئیں ایک ہی دن میں. دونوں میں کون خوش ہوگا زیادہ؟ تو آنسر از obvious بھائی, جس کی لاٹری نکلی ہے وہی خوش ہے, ٹانگیں کٹنے والا تو خوش نہیں ہوگا. تو کہا اوکے یو آر رائٹ, ایبسلیوٹلی ایسا ہی ہے. 6 مہینے بعد کون زیادہ خوش ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں کہ دونوں نیوٹرل ہو جائیں گے, اور اس کی ٹانگیں کٹنے سے پہلے اور اس کو جو $ملینز ملنے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ 6 مہینے بعد وہی ہوگی, بیکاز خوشی ادھر ہوتی ہے اندر, حالات میں ہوتی نہیں. یا آپ خوش آدمی ہیں یا آپ ناخوش آدمی ہیں. تو اپنے آپ کو چینج کریں, اپنے اوپر کام کریں, پازیٹیو ہوں, تو حالات تو اوپر نیچے ہوتے ہی رہتے ہیں. بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بہت اچھے رہ رہے ہیں, خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے, مگر من کل ان سے جب میرے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں بدترین انسان یہ ہے, مظلوم ترین انسان یہ ہے, اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. آپ نے آنیسٹلی آپ حالات احوال دیکھیں, کمال ہے الحمدللہ, مزے میں رہ رہے ہیں, ٹھاٹ میں رہ رہے ہیں, مگر گفتگو سنیں miserable. اچھا جی, since none of us has been the prophet in his life seen, okay, how can one claim to have seen him in your dreams? یہ ٹھیک سوال ہے آپ کا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی شخص خواب میں دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے, اول تو یہ کہ دعویٰ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مطلب اگر آپ کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے, آپ کو مبارک ہو, لیکن آپ کے لیے کوئی پیغام ہے اس میں, میرے لیے نہیں ہے. اس لیے کہ میرے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مجھے دے دیا ہے. ہمارے یہی بڑی پرابلم ہے, بندہ خواب میں آ گیا ہے کہ حضور یہ فرما رہے ہیں, اور بھائی حضور قرآن دے جا چکے ہیں, سنت دے کے جا چکے ہیں, اس کو تو آپ نے اہمیت دی نہیں, اور اس محمد دین کے خواب کو آپ نے جو ہے کہا کہ یہ بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ ان کا خواب ہے, ہمارا نہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر حضور خواب میں آپ کو آئے ہیں, یعنی کوئی دعویٰ ہے, تو آپ نے لازماً حضور کو دیکھا ہے. یہ لوگوں کو ایک حدیث سے غلط فہمی ہوئی ہے, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا.
اس لیے کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات صحابہ کرام کے لیے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے تو حضور کو دیکھا تھا نا، آپ کا چہرہ انور وہ جانتے تھے. اس لیے اگر انہوں نے دیکھ لیا اور یہ دیکھا کہ یہ آپ ہی ہیں تو پھر آپ ہی ہیں. لیکن مجھے کیا پتا بھائی، میں نے تو نہیں دیکھا آپ کو. اس لیے ہمارے ہاں دونوں چانسز ہو سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو آپ کی زیارت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ اس کا خواہش مند ہے اور اس کو ہو گئی پھر زیارت کسی بزرگ کی، اور پھر اس نے اس پیغام کو ماننا شروع کر دیا اور نہ جانے وہ کہاں چلا گیا پھر. سو اس میں ون نیڈس ٹو بی کیئرفل. جی جی. Sir, اسی سے اگر someone asked me to ask you this question کہ اگر کسی کی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی ہو اور وہ آپ کو خواب میں کسی تکلیف میں نظر آئے تو اس میں کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ It's just your subconscious. دونوں چیزیں ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیغام کیا ہے. ظاہر ہے یقیناً وہ خود تو نہیں آئیں گے، وہ تو کہیں اور ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو، ان کی ظاہری پرسنالٹی کو ذریعہ بنائے گا کسی پیغام کے لیے. آنیسٹلی اس کا بھی بڑا امکان ہے، کیونکہ آدمی ظاہر ہے کہ کسی کی ڈیتھ کے بعد بہت پریشان ہوتے ہیں، تو بعض اوقات وہی پریشانی ہے کہ جو انسان کو کے خواب کی وجہ بن جاتی ہے. مگر یہ ہو بھی سکتا ہے. مگر اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ آئے ہیں، لیٹ سے کوئی بچہ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، بہت غم میں ہے، تو ایک بڑی واضح سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تسلی دینے کے لیے ان کو لے آتا ہے کہ یار ڈونٹ وری، مطلب کیا ہوا ہے، ہی از ناٹ پیرشڈ. سو ایک تو یہی ہو سکتا ہے سادہ سا پیغام. اور لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ خود آ گئے. نہیں، اگر جو خواب میں جو was gone وہ اگر تکلیف میں نظر آئے تو اس میں کوئی یہ بھی اپنی وہی ہے نا امیجنیشن. لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کو ایسا خواب آتا ہے تو ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. وگرنہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے اور کوئی صاحب آتے ہیں کہ جی وہ ایسا خواب آیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ پیمنٹ کرو، اور کس کو کرو، مجھے کرو. سو یہ بھی ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر کوئی بے چین ہو جائے ان کے لیے دعا کرے. لیکن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ somebody, my father-in-law passed away جی. recently. تو a friend of our family friend saw him in the dream. جی. اور انہوں نے کہا کہ وہ بہت پریشان ہے اپنی وائف کے لیے اور بہت اپسیٹ ہے. سو یہ ایک ان کا کائنڈ آف اے میسج تھا. نہیں، یہ میسج ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. رائٹ. وہ کسی اور دنیا میں چلے گئے ہیں، ان کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اور اس وجہ سے انہیں کیا پریشانی ہوگی. اللہ نہ کرے کہ ان کو اپنی پریشانی ہو، وہ اپنی پرفارمنس پر خوش ہوں. لیکن دنیا یعنی ان کو دیکھیں، وہاں اگر جا کے مثال کے طور پر آدمی کو کچھ موقع ملتا ہے، اول تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ان کا ہم سے کوئی کنیکشن ہوتا ہے. یہ ہندوؤں کے یہاں اور جو ہے نا آئیڈیالوجیز، ان میں کچھ اس قسم کی باتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ اس میں ایک اور مخلوق پائی جاتی ہے جس کا میں نے ذکر ابھی پہلے کیا تھا، جنات. وہ بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. جنات کا کام یہی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کون کیا ایکسپیکٹیشن رکھتا ہے، تاکہ ان ایکسپیکٹیشن پر پورا اتر کے تو ان کو پھر دھوکہ دیں. اگر میں گزارش کر رہا تھا کہ کوئی ایسی فیسلٹی ہو کہ جس میں وہاں سے یہاں تک پیغام رسانی کا امکان ہو، تو پرابیبلی پھر پیغام یہ نہ ہو کہ وہ پریشان ہے. پیغام یہی آئے گا کہ یار اپنی زندگی ٹھیک کر لو یار، یہ بڑی سیریس جگہ ہے. مطلب ادھر کیا پریشانی ہوگی کہ کسی کے وہ پلاٹ کا تو اینج کر لینا تھے، دیوار میں اٹھتے کر لینا، یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. یہ کیا پرابلم ہے؟ یہ تو یہاں کی پرابلم ہے جن کے دھوکے میں ہم پڑے ہوئے ہیں. ورنہ اصل پرابلم تو وہ ہے، تو وہ پریشانی ہونی چاہیے اس کی. او یس، یہ تو قرآن بتاتا ہے. دیکھیں، آپ کے دل میں جو وسوسہ اندازی کرتے ہیں شیطان، وہ کیا ہے؟ آپ کے تھاٹ پروسیس میں آ کر آپ کو وہ نگیٹو باتیں کرتے ہیں جس سے کہ آپ کے گمراہ ہونے کے امکانات ہوں. برے خیالات، بلکہ برے خیالات سے ایک اور چیز بھی معلوم ہوتی ہے
کہ ان کو جو میرے والا ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میری کیا ویکنیسز ہیں، کیونکہ اگر وہ میری اسٹرینگس پہ کرے گا تو ناکام ہوگا، تو وہ ویکنیسز کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اسی کو استعمال کر کے بعض لوگ کہ جن کا ان سے کنیکشن ہوتا ہے وہ لوگوں کے احوال بتانے شروع کر دیتے ہیں اور ہم لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں۔ ہاں جی ایسا ہوتا ہے، وہ ریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ جو پریزنس ہے یہ از اٹ کو ایگزسٹنس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں ہر جگہ موجود ہیں وہ، ہر جگہ، یعنی کہ اس وقت بھی الحمد للہ رب العالمین اس کمرے میں بھی، میں ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ نہیں وہ اس لیے بیکاز یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو کو ایگزسٹنس ود یعنی سیم اسپیس، ہاں جی، ٹائم اینڈ اسپیس میں جی، کوئی اور ڈائمینشن ہے نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اس سے زیادہ نہیں جانتے، وہ انویزیبل ہیں، وہ ٹریول ہم سے بہت تیز کرتے ہیں ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لیکن ہماری طرح کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ نے فریڈم دیا ہے، اور ان کے ہاں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، ان کو بھی جنت جہنم میں جانا ہے، ان کے ہاں بھی پیغمبر آئے، سب یہ سب قرآن نے بتایا۔ سر آپ نے جنات تو اگر آپ نے بٹھا دیے، فرشتے بھی بٹھا دیے تھوڑے سے۔ نہیں فرشتے تو آتے ہی ہیں بالکل ایبسلیوٹلی۔ دیکھیں آپ کو دنیا میں اچھے کاموں پر جو حوصلہ ملتا ہے فرشتوں کی طرف سے ملتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں، وہ تھپکی دیتے ہیں، آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے، تو یہ یوں ہے۔ آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، دیکھیں آپ کو کوئی جن آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں، آپ کو وہ کبھی زبردستی نہیں کر سکتے، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کے خیالات تک ہے، وسوسہ اندازی، اور وہ بھی ظاہر ہے ایک خاص حد تک ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں۔ انسان اگر ان کو انوائٹ کرتا ہے، انوائٹ کرنے سے مراد یہ کہ آپ غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، نقید لہو شیطانا، ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ سر پھر یہ بھی اسی چیز کی طرح ہے جس طرح ابھی آپ نے کہا ہے کہ پازیٹیو سوچنے سے ہی Absolutely. Absolutely. if you start thinking and believing that there are no jinns, while being a Muslim, while God fearing, but if you just start thinking that, تو کیونکہ گناہ اس شخص کو مل رہا ہے جو اس کو سیکھ کر رہا ہے، جو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کانٹیکٹ کرنا۔ فرسٹ اسٹیپ یہ کہ ٹو افرمنگ دیئر ایگزسٹنس، if you start thinking that they don't exist while being a Muslim, I think that is not یہ تو آپ اللہ کی بات کا انکار کر رہے ہیں۔ نہیں اللہ کی بات کا سر میں تب انکار کروں گا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے یا کیا نہیں جن بتائیں جن ہیں، نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنات ٹھیک ہے ان کی ہے ایگزسٹنس، بٹ آئی ول ناٹ لیٹ اٹ بادر می تھرو آؤٹ مائی لائف۔ تو یہ کرنا تو اس کے لیے وہ بات کریں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو افیکٹ نہیں کر سکتے اگر آپ اللہ کو یاد کریں، مگر یہ بات کہ وہ ہے ہی نہیں تو پھر تو یہ میں کہہ ایک اور جناتی وہ وسوسہ ہو جائے۔ یہ صرف اپنی تھاٹ پروسیس کو صحیح رکھیں۔ میں کہہ رہا ہوں میری جان آپ اس کو اس طرح کریں۔ یہ چیز تو پھر حاوی بھی ہو سکتی ہے انسان پہ، نہیں اللہ تعالیٰ اگر وہ ہے تو اس خوف میں بھی تو انسان آپ مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے پروسیس کو کیوں نہیں فالو کر رہے کہ وہ ہیں مگر وہ آپ کو متاثر نہیں کر سکتے اگر آپ اللہ کو یاد کریں، اور وہ بھاگ جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کے لیے ہم ویزیبل ہیں، ہمارے جی تو ٹھیک ہے نا، یہ اللہ میاں نے بتا دیا ہے، لیکن یہ بھی بتا دیا ہے کہ ان کا آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں۔ سر یہ وہی والی بات پھر آ جاتی ہے جس طرح ابھی تھوڑی سی آئی تھنک آیت نمبر 14 تھی 15 تھی جس میں ذکر تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے روز ان کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اور جن کو یہ پوچھتے تھے ان کو وہ بھی نہیں فائدہ۔ اب سر یہ والا جو ورڈز تھے کہ جن کو یہ کرتے تھے عبادت ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اب میرے دماغ میں تو یہ کانسیپٹ تھا کہ جن کی یہ عبادت کرتے تھے وہ تو ایگزسٹ نہیں کرتے، نہیں دیکھیں کہ وہ تو ایگزسٹ نہیں، میرے دماغ میں کانسیپٹ تھا، اس لیے ان کی ویلڈیٹی تھی نہیں میرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی کہ جن کی یہ کرتے تھے ان کو یہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، میننگ کہ ویلڈ تو وہ ہیں مگر وہ ان کو فائدہ نہیں۔ اب یہ کیا ہے کلیئرٹی اس کو ذرا سا یہ نا جن کو وہ پکارتے تھے مثال کے طور پر ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو انہوں نے اپنے ذہن سے بنائے ہوئے تھے، لیکن بعض بزرگ تھے، بعض پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو پکار رہے ہیں، تو ایسے کوئی عیسیٰ علیہ السلام ایگزسٹ نہیں کرتے جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اصل میں یہ بات ہے
عیسیٰ علیہ السلام ایک ریالٹی ہے، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کہ جو اللہ کے بیٹے ہیں وہ ہیں ہی نہیں. حضرت عیسیٰ کی بات ہے نا، یہاں حضرت موسیٰ کی ایگزامپل دی گئی تھی، ان کے بتوں کی ایگزامپل دی. سر ان کی ویلیڈیٹی تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ نہیں، میرا سوال سمجھ وہ جو بت تھے جی وہ پیچھے سے کسی فرشتے، کسی جن، کسی بزرگ کو کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کہ جس میں ان کی یہ حیثیت ہے. یعنی جو پیچھے مثال کے طور پر ود ہیں، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ ریئل انڈیویجولز تھے، مگر ان کے بت بنا کے ان کو جو حیثیت دی گئی ہے یہ کچھ بھی نہیں، یہ بیکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ہم کو کہ ہم ایگزیجریٹ نہ کریں. جب آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کو ہینڈل کر لیں گے انشاءاللہ. کیونکہ اس کی نفی کرنے سے پھر ایک اور طرف ہم چلے جائیں گے کہ پھر یہ جو کچھ ہم نے بتایا، آپ کو معلوم ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جن ہے ہی کوئی نہیں. تو پھر جن جو لکھا ہوا ہے قرآن میں وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ غصے والے لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اچھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی تھے آخری پیغمبر جنوں؟ ایسا ہی لگتا ہے، ایسا ہی لگتا ہے. نہیں حضور تھے. نہیں حضور دیکھیں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض جنوں نے سنا، یہ قرآن مجید میں 2 جگہ سے معلوم ہوتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کو اگر کہیں موقع ملے کہیں اور جانے کا اور وہاں جا کے آپ وہاں کے کسی اچھے عالم سے ملیں تو آپ ان سے سنیں گے، ان سے متاثر ہوں گے، پھر اپنے واپس آ جائیں گے. تو جنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق تھا، انہوں نے آپ کی بات سنی، متاثر ہوئے. لیکن یہ کہ آپ ان پر بھی تبلیغ کرتے نہیں، قرآن نے یہ بتایا کہ یہ تو ان کے اندر سے ان کے پیغمبر آئے. ان کے آخری پیغمبر کون تھے ہم نہیں جانتے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ انفارمیشن ہی نہیں دی. جی اسپریچولیزم سے ریلیٹڈ میں پوچھ رہی تھی جی. کہ آپ اسلام میں اسپریچولیزم جیسا ایک اب سیکٹ ہے جو سورہ رحمان کے تھرو ہیلنگ کا کرتا ہے، اور وہ اسپریچولیٹی میں زیادہ بلیو کرتے ہیں، لسننگ پہ زیادہ بلیو ہوتا ہے، اور اس کا ایک سرٹن پروسیجر ہے. تو ہاؤ فار از دیٹ؟ دیکھیں، اللہ کا پیغام آیا ہی ہم کو اسپریچولیزم سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے، اور جب اللہ کے پیغام سے ہم انٹروڈیوس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمیں کسی اور اسپریچولیزم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اللہ کے پیغام سے ناواقفیت ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ پہلے اس سے کچھ عدم اطمینان کا شکار ہوتے ہیں. یار یہ کافی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو، خیر ہم بھی کہتے ہیں یار نماز میں نہیں مزہ آتا، روزہ رکھ لیتے ہیں لیکن بس ایسے ہی ہوتا ہے، بھوک بھی ہوتی ہے، کوئی اور چیز بتاؤ جس سے جو ہے نا ایک سکون آئے. تو پھر وہ ادھر ڈھونڈتے ہیں. تو بندہ کہے یار خدا کے پیغمبر کا لایا ہوا دین جو آیا اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں. یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ، یہ سب کچھ یہ کیوں ہے؟ یہ قرآن، یہ اس کا پڑھنا، یہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے متعلق ہوں. اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو امپروو کریں، اس کے اندر خلوص پیدا کریں. رہی یہ بات کہ کوئی سورہ رحمان پڑھ کے کوئی علاج کر لیتا ہے، یہ دین نہیں ہے. یہ بالکل ممکن ہے کہ سورہ رحمان کی کوئی ایڈیشنل بونس ایڈوانٹیج ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنے تجربے سے سیکھ لی ہے، بے شک وہ کریں، مگر اس کو دین کی حیثیت سے پیش نہ کریں. اس لیے کہ دین کی حیثیت سے میں یہ بار بار کہتا ہوں، اور اللہ کرے کہ کہتا کہتا دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کہ دین کی حیثیت سے ملنے والا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. آپ کے اس دنیا میں تشریف آنے کے بعد اگر کوئی آپ کو مانتا ہے تو دین آپ کے علاوہ کسی اور سے ہم نے نہیں لینا. اگر آپ نے لیا تو پھر اصل جو ختم نبوت کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے انحراف ہوا.
نبوت آپ پر مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی، اب دین آپ سے لیا جائے گا. دنیا، آپ نے گاڑی کون سی لینی ہے، گھر کیسا بنانا ہے، بیماری کیسے دور کرنی ہے، یہ آپ کا اپنے ریسرچ ہے، آپ کی اپنی سیٹسفیکشن ہے. کہیں آپ کو سورہ رحمان کے پڑھنے سے فائدہ ہو جاتا ہے، کسی کو حجامے سے فائدہ ہو جاتا ہے، اس کو دین نہ بنائے. یہ اسی کی جو ہے نا میرٹ اور کوالٹی، اس کی بنیاد پر فیصلہ کریں. When one is reading the translation of Quran, very often one needs further clarification of an ayat. Then who does one go to or ask? جو بھی آپ کو میسر ہو. ہمارے پاس تفسیریں بھی ہیں، اب تو ہمارے پاس فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، انٹرنیٹ ہے، تو کتابیں ہیں لائبریریز میں اینڈ سو آن. سو آپ جتنا آپ کر سکیں، یہ تو ظاہر جستجو جتنی کی جا سکتی ہے. سورہ انعام کی آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے نام گنوائے جو 18 بنتے ہیں، اور آیت نمبر 89 میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت دی. سوال جو سی مور ہے نا، یار کیا کریں نائب، میری انگلی موٹی ہے، کیا چکر ہے؟ اچھا، یہ تو نہیں، وہ آ ہی نہیں رہا، اب میں کیا کروں؟ محمد معین گورسی صاحب، آپ یقین جانے میں دھاندلی نہیں کر رہا، وہ there is a problem I have to catch a career. So نہیں ہو پا رہا. میرا دماغ سوچوں میں رہتا ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے جی. شکر کریں آپ کو دماغ سوچے گا، اس کو پازیٹیو بنائیں. ہم اپنی منفی تو خیر ٹھیک ہو گیا، کیسے قابو پا لیں. السلام وعلیکم السلام. چلو الحمدللہ، کوئی سوال نہیں. May Allah make us positive type. Yes, I need this badly to be positive. Me too. یہ میرا جواب ہے. Sir, in Surah Nuh, ayat 15, Allah says, do you not see how we created 7 heavens in layers? The style is more like analogy based on things we can see or comprehend. Question is, why is Allah saying, do you not see? یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے جو اوپر آسمان ہے، یہ تو تم دیکھتے ہو نا، ہم بتا رہے ہیں یہ ہم نے بنایا ہے. اور ہمیں ایک اور بات بھی بتا رہے ہیں کہ یہ ایک دیکھ رہے ہو نا، اس کے پیچھے 6 اور ہیں. تو یہ اصل میں یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ کسی کو، بچے کو جو ابھی تھوڑی بہت جانتا ہے ABCD، اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تم جب پڑھ لو گے نا بیٹے، تو یہ پوری لائبریری ہے جو تم پڑھ سکو گے. سو یہ اصل میں جو چیز موجود ہے اس سے غیر موجود کی اطلاع دی جا رہی ہے. سورہ بقرہ آیت 143 ڈز امتم وسطا ریفر ٹو صحابہ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل؟ وہاں تو بنی اسماعیل ہے جی، ناٹ بنی اسرائیل بلکہ بنی اسماعیل. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک جعلناکم امتم وسطا، اسی طرح سے ہم نے تم کو، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیجیٹ جو آپ کے ساتھی تھے اور جو بنی اسماعیل تھے، ان کو کہا کہ تم کو ہم نے ایک درمیان کی امت بنایا جیسے بنی اسرائیل کو بنایا تھا. درمیان کی آگے واضح کیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کے لیے گواہ بنو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ بنے. اگر ہر نبی کی الگ کتاب ہے تو یہ 18 کتابیں بنتی ہیں، اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ آسمانی کتابیں صرف 4 ہیں. یہ یوں ہے سر کہ جو ہے نا تورات، یہ جب آئی تو یہ بعد میں آنے والے نبیوں کے لیے بھی یہی اپلیکیبل تھی، تا وقتے کہ قرآن مجید آ گیا. مسیح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا ہے، اور آج بھی بائبل میں یہ چیز موجود ہے کہ میں تورات کو بدلنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں اس کو، اس کی جو بھی ٹیچنگز ہیں اس کو پورا کرنے آیا ہوں.
تو جب تک کہ قرآن مجید نہیں آ گیا، یہ تورات ہی تھی کہ جس کا قانون تھا کہ جو اپلائی ہو رہا تھا، تو وہ بعد والے پیغمبر بھی اسی کے حامل تھے، اسی کو پیش کر رہے تھے. چلیں ہو گئے سوالات. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.